السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز جامی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے، بلکہ ہم اس دلدل میں مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے میں رشوت اور حرام کی کمائی اور ہر ناجائز کو جائز سمجھنے کا رجحان۔ ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سبھی تو نہیں لیکن چند لوگ جو ہیں وہ شراب تو پی لیتے ہیں، اس کو جائز تو نہیں سمجھتے لیکن وہ پھر بھی پی لیتے ہیں، لیکن خنزیر کا گوشت کھانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم حلال سمجھ کر یا جائز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو جائز قرار دے لیتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ہمارے کالم نگار ہیں جناب ڈاکٹر عبدالقادر حسن صاحب، انہوں نے اپنے کسی کالم میں ایک واقعہ لکھا تھا جو میرے ذہن میں آج بھی موجود ہے۔ میں اس کو سوچتا ہوں، جب غور کرتا ہوں تو مجھے اس واقعے میں ہمارے معاشرے کی ایک سچی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک من گھڑت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ وہ ڈاکٹر قادر حسن صاحب جو ہیں وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا، بڑا ہونہار لڑکا تھا، غریب فیملی سے۔ وہ پڑھ لکھ گیا، پڑھنے کے بعد کیونکہ وہ لائق بہت تھا تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایک اچھی نوکری مل گئی، وہ بھی ایک سرکاری آفس میں بہت بڑے عہدے پر، اعلیٰ عہدے پر۔ تو وہ گاؤں سے وہ شفٹ ہو کے شہر چلا گیا جہاں اس کو گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر سب کچھ ملے۔ تو اس کے پڑوس میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، دیہات میں اکثر ہر بوڑھی عورت یا ماں کی عمر کے برابر کی عورت کو اکثر لوگ ماسی یعنی خالہ کہتے ہیں۔ تو اس خالہ کی جو ایک انہوں نے مرغی پال رکھی تھی، مرغی سے وہ بہت پیار کرتی تھیں، وہی ان کی سمجھ لیں کہ کائنات تھی۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو مرغی کو مردہ حالت میں پایا، بڑی رنجیدہ ہوئیں، بڑی افسردہ ہوئیں کیونکہ وہ مرغی ان کو بہت پیاری تھی۔ اب وہ بڑی اداس اور غمگین ہو گئیں۔ اس مرغی کو وہ پھینکنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کی بے رحمتی نہیں چاہتی تھی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ اس کو اپنی چادر میں لپیٹ کر شہر کی جانب چل پڑی۔ شہر کی جانب جب گئیں تو وہ سیدھا اپنے پڑوس میں رہتے ہوئے اس لڑکے کے بنگلے پر پہنچ گئیں۔ وہاں پر دیکھا کہ چوکی دار جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور مائک کو روک لیا۔ خالہ جی، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کہا، بیٹا اندر جا کے اطلاع دو کہ تمہاری خالہ آئی ہے۔ چوکی دار بولا، ماں جی وہ تو گھر پہ نہیں ہیں، صاحب تو ابھی گھر پہ نہیں ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ تو اس خالہ جی نے پوچھا کہ بیٹا وہ کب آئیں گے؟ چوکیدار بولا، ماں جی پتہ نہیں، کبھی وہ لیٹ آتے ہیں، کبھی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو وہ ماسی خالہ جی نے کہا کہ میں چلے انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ وہیں باہر بیٹھ گئیں۔ جب تھوڑی تھوڑی شام ہونے کو آئی یا تھوڑی شام سے پہلے، چوکیدار کو اس خالہ جی پہ ترس آیا، بولا، ماں جی شام ہونے کو ہے، آپ نے گاؤں بھی واپس جانا ہے، آپ یوں کیجئے کہ گھر چلے جائیے، کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دیجئے، میں صاحب کو بتا دوں گا۔ کہ نہیں بیٹا، میں انتظار کروں گی۔ چوکیدار بولا، ماں جی آپ کو تو پتہ ہے صاحب لوگ ہیں، کبھی کبھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے،
या कभी कभी उनका इस्लामाबाद जाना भी होता है। कभी कभार तो घर आते ही नहीं, तो आप घर चले जाइए, मुझे पैगाम दे दीजिए। तो खाला जी उठी, बोली बेटा काम तो ज़रूरी नहीं था, ये मैं एक मुर्गी लाई हूँ, उन्हें दे देना, मैंने बड़े नाज़ों से इसको पाला है, ये कल फौत हो गई है, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती। मैंने सुना है कि ये बड़े लोग जो हैं वो, अब ये यहाँ जो लफ्ज़ है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब्दुल कादिर हसन साहब ने यही लिखा था कि वो माँ जी बोली, सुना है कि बड़े लोग जो हैं वो हराम माल भी खा लेते हैं, हराम मुर्गी भी खा लेते हैं, तो ये मुर्गी उनको दे देना, किसी के मुंह में चले जाएगी, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं इस मुर्गी को बाहर फेंक कर कूड़ा करकट में इसकी बेहरमती नहीं करना चाहती, मुझे ये बहुत प्यारी थी, तो ये उनको दे देना। वो चौकीदार उनकी तरफ हैरत से देखने लगा, और अंदर ही अंदर वो शायद हंस भी रहा था कि माँ जी कितनी मासूम हैं, लेकिन बात सच्ची कर गई हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारे माशरे की एक छोटी सी तस्वीर जो हकीकत पर मबनी है। ना जाने हम इस दलदल से कब निकलेंगे। रिश्वत, सिफारिश, हरामखोरी, किसी की हक तलफी, नाजायज़ माल किसी का किसी का माल खा जाना, किसी के माल दौलत पर कब्ज़ा कर लेना। अल्लाह ताला हमें इन खराबियों से बचाए और इस माशरती बुराई से निकाले, तभी हमारा माशरा जो है तरक्की कर सकता है। मेरे अगले वीडियो पर किसी मौजू के लिए अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।